الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الأكرمين وجميع الأصفيائه وأوليائه والأمته الأجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبونك بالله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وصلاة وسلاما عليك يا نبي الله وصلاة وسلاما عليك يا نور من نور الله وصلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا آمنت بالله درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول اور آل رسول کی بارگاہ مقدس میں با آواز بلند ایک اور بار درود شریف کا نذرانہ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم محبت والے ہیں، ہمارا کردار محبت والا ہے، ہماری صحبت محبت والی ہے، ہمارا بلاوا محبت والا ہے، ہمارا آنا محبت ہے، بیٹھنا محبت ہے، جاگنا محبت ہے، کیونکہ یہ محبت بھری محفل ہے۔ محفلیں ہزار ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے مطلب پر، لیکن الحمدللہ آج کی جو محفل ہے یہاں کسی کا کوئی اپنا مطلب نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے، وہ ہے محبت رسول۔ ہم انہی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے بھی وہی محبت والی آیت کا انتخاب کیا ہے، سبحان اللہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت بھرے الفاظوں کو رکھا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طرح ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلسے مناتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں شہر پردٹور والوں کا بھی، اطراف و کنار والوں کا بھی، جب بھی جلسے منعقد ہوتے ہیں الحمدللہ دوڑے چلے آتے ہیں، اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ صاحب والا مصطفیٰ کی محفل یا مصطفیٰ کے آل کی محفل جہاں بھی ہو ہم وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ثبوت ہے محبت والوں کا، اور میں بھی ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو ہمارے غوث و خواجہ کے کمیٹی کے افراد ہیں، الحمدللہ بڑی دقت تو محنت کرے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر محنت کا صلہ ان کے دامنوں سے مالا مال فرما دے، خیر و برکت نازل فرما۔ اور ہماری ایک اور کمیٹی ہے نوجوانوں کی جو اتحاد المسلمین غوث الثقلین کے نام سے یہاں شہر پردٹور میں ہیں، الحمدللہ ان نوجوان بچوں کا بھی میں
شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن اور بھی انہیں ترقی عطا فرمائے، ہر آتی ہوئی بلاؤں کو دور و کافور فرمائے، اور سب میں یہی اتحاد و خلوص پیدا کرے، کیونکہ ہم سنیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اتحاد، سب ایک ہو کر جمع ہونا، جہاں آواز حق آتی ہے اس آواز حق پر لبیک کہتے ہوئے دوڑے چلے آنا، یہ ہم سنیوں کا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم منہ چھپائے پیچھے سے نکل جائیں، اوروں کی طرح ہم ایسے نہیں ہیں، ہم چھپانے والے نہیں ہیں، چھپنے والوں کو باہر نکالنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ میلاد مصطفیٰ جو ہم ہر طرح سے ہر سالوں کی طرح مناتے آ رہے ہیں، آج بھی وہی محفل ہے، وہی اسٹیج ہے، وہی رونق ہے۔ الحمدللہ شہر حیدرآباد سے علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچیں گے۔ تو بہرحال برائے تبرکن میری تقریریں آپ ہر طرح سنتے آ رہے ہیں، برائے تبرکن میں بھی کھڑا ہوں تاکہ وہ سعادتیں مجھے سے بد نصیب کو بھی نصیب ہو جائیں۔ تو الحمدللہ یحبونہم کحب اللہ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں سبحان اللہ جن کو ہم سے محبت ہے۔ یاد رکھ لیجئے، میں اس کو ذرا چیدہ کر کے کھول کر سمجھاؤں گا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن کو ہم سے، اب ہمارے یہاں کی زبان میں اچھی طرح سمجھ میں آنے کی طرح بول دوں، ہم ان کو ان سے محبت ہے جن کو ہم سے محبت ہو گئی، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کون کس سے محبت کرتا ہے، کس کو محبت کس سے ہے؟ تو یہ بات جب ہم نے اس بات پر غور و فکر کیا تو معلوم یہ ہوا، کیونکہ یہ ہمارا تمہارا کلام نہیں، کسی ملا متوے کا کلام نہیں، کسی تورات و زبور و انجیل کا کلام نہیں، کسی یہودیوں و عیسائیوں کا کلام نہیں، یہ کلام حق کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یحبونہم، مجھے ان سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے۔ کس سے محبت کس کو ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان سے محبت ہے جن کو ہم سے محبت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا کلام اس کے محبوب بندوں کی طرف ہے، اللہ کا فرمانا ان محبت والوں کی طرف ہے، اللہ کا فرمانا ان بندوں کی طرف جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم کو اللہ سے محبت ہے۔ میں سوتے ہوئے لوگوں کی محفل میں بیان نہیں کرتا، جاگنے ہوئے محفل میں بیان ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولنا، اللہ سے محبت ہے؟ ذرا زور سے، اللہ سے محبت ہے؟ تو ثبوت کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں محبت بچوں سے ہوتی ہے، محبت بیوی سے ہوتی ہے، محبت کسی کو مال سے ہوتی ہے، دولت سے ہوتی ہے، ملکت سے ہوتی ہے، جائیداد سے ہوتی ہے، محبت کسی کو پولیٹیکل کرسی سے ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آج تو اسی کے جھگڑے چل رہے ہیں بھائی۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ عاشق کو معشوق سے ہوتی ہے، محبوب کو محب سے ہوتی کہ نہیں؟ محبت ہوتی ہے، مگر ان محبت میں غرض ہوتا ہے، اس محبت میں جستجو ہوتی ہے، اس محبت میں آرزو ہوتی ہے، اس محبت میں تمنا ہوتی ہے، اس محبت میں ہر طرح کی کشمکشیں، ہر طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے، مگر یہ ایک محبت ایسی ہے جو اللہ سے ہوتی ہے۔ ایک محبت ایسی ہے جو اللہ سے ہوتی ہے۔ محبوب کی دربار میں اگر بھی چلا گیا تو محبوب کی محبت میں محبوب یہ سوال رکھے، اے مجھ سے محبت کرنے والے تم میرے لیے کیا لایا ہے؟ ساتھ کچھ لے کر آپ پھر محبت کا دعویٰ کرنا، ساتھ کچھ لے کر آپ پھر بعد میں محبت کا دعویٰ کرنا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ایسی ہے، جب ہم اس سے محبت کرتے ہیں پروردگار عالم فرماتا ہے ساتھ لے کر آنا نہیں، سب کچھ چھوڑ کے آ جا، خالی ہاتھ آ جا،
سب کچھ فدا کر کے آ جا، سب کچھ لٹا کے آ جا، سب کچھ خیرات کر کے آ جا، سب کچھ صدقہ دے کے آ جا، سب کچھ چھوڑ دے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ جب تو سب کچھ چھوڑ دیا، میں تیرا تو میرا، یہ محبت ہے۔ اب ہم نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ محبوب بن سکتے ہیں، ہاں دعوے تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ سے محبت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ہاں یہ دلیل ہے، ایک دلیل ہے، وہ دلیل کوئی گواہی بن کر گواہی نہیں ہے، وہ دلیل کسی اور کی نہیں ہے، کسی دنیا والے کی نہیں ہے، وہ دلیل خود رب کائنات دیتا ہے، وہ دلیل خود اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ کیا ہے، یحبونہم کحب اللہ، ہم کو ان سے محبت ہے، جن کو ہم سے محبت ہو گئی تو اس بات کا ثبوت، اے اللہ تجھے کس سے محبت ہے، کون تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے مجھے ان سے محبت ہے، والذین آمنوا، جو صاحب ایمان ہے۔ کس سے محبت ہے بھائی؟ جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے اللہ فرماتا ہے کہ ان سے مجھے محبت ہے۔ اب سوال ایمان کا آ گیا، دلیل ایمان کی آ گئی، اب ایمان کیا ہے؟ کس کو ایمان کہتے ہیں؟ اگر نماز کو ایمان کہا جاتا، یہودی بھی نماز پڑھتے ہیں، ان میں بھی 2 وقت کی نمازیں ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کو ایمان کہا جاتا، عیسائیوں میں 50 دن کے روزے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اگر صدقہ خیرات زکوٰۃ کو ایمان کہا جاتا تو یہود میں بھی خیرات و صدقہ کرنے والے ہیں، سمجھ میں آئی؟ یہ تو عمل ہے، مگر ایمان اس کو کہتے ہیں؟ نماز روزہ حج و زکوٰۃ کا نام ایمان ہوتا تو یہ پہلے ہوتا، بعد میں ایمان ہوتا، لیکن نہیں، پہلے ایمان، پہلے ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کی دلیل دیتا ہے، فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان کا جب بات آ گئی تو دیکھا گیا ایمان والا کون ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کیسا ہے اور ایمان کہاں ملتا ہے؟ تو پتہ چلا ایمان والا وہ ہے، جیسے بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں اس وقت تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، اس وقت تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے کہ تم اپنے مال سے، اپنے جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے دوست و احباب سے، اپنے ملکت سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے، ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایمان کی نسبت محبت سے ہے۔ کس سے ہے؟ ایمان کی نسبت محبت سے ہے، ایمان کا تعلق محبت سے ہے۔ اب محبت سے جب تعلق ایمان ہو گیا، اب محبت میں کیا کیا ہے یہ مت پوچھنا، محبت میں کیا کیا جاتا ہے یہ مت دیکھنا، محبت کی باتیں کیا ہوتی ہیں یہ مت سوچنا، محبت کی محفلیں کہاں کہاں سجائی جاتی ہیں یہ مت پرکھنا۔ محبت چاہے جنگل میں بلا لے، محبت چاہے گھر میں بلا لے، محبت چاہے چوراستے پہ بلا لے، محبت چاہے بند کمرے میں بلا لے، محبت چاہے جہاں چاہے بلا لے، اس کو مت سوچنا، پر دیکھ تعلق ایمان سے جوڑ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر محبت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، وہ محبت قابل قدر ہے، وہ محبت جائز ہے۔ اگر ایمان سے کٹی ہے، وہ محبت خود غرضانہ ہے، وہ محبت خود مطلبی ہے، اور وہ محبت نہیں کہلاتی، محبت کی آڑ میں چھپی عداوت کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھنا پہلے یہ ہے۔ اب میلاد مصطفیٰ محبت کی باتیں ہیں، میلاد مصطفیٰ محبت کی محفلیں ہیں، میلاد مصطفیٰ
محبت کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سنیوں میں محبت، سنیوں کی یکتائی، سنیوں کا اتحاد، دیکھو کہ سارے نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے وہ دونوں عالم کے شہنشاہ، دین و دنیا کے تاجور، سردار مکی مدنی، امام الانبیاء، مونس آدم، نور مجسم، محبوب رب داور، وہ پیارے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا فانی میں مبعوث فرمائے، اس دنیا فانی میں مبعوث فرمائے، اس دنیا فانی میں مبعوث فرمانے کا ذکر، تشریف لانے کا ذکر، ان کے بچپن کا ذکر، ان کی جوانی کا ذکر، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کے حالات اور ان کا کلام اور ان کا عدل، ان کا انصاف، ان کی سچائی، ان کی صداقت، یہ سارے محفلوں کو جمع کر کے بیان جو کرتے ہیں، اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسی کا نام میلاد مصطفیٰ ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ میں وہ باتیں نہیں ہوتی جو ایمان سے ڈور کٹی ہو، وہ باتیں ہوتی ہیں جو ایمان کی ڈور اور بھی مضبوط ہو جاتی ہو، اور بھی تقویت پاتی ہو۔ یہ ساری محبت ہے۔ اب ہمارا حریف، ہمارا مخالف میلاد مصطفیٰ کون کہتا ہے یہ بدعت ہے، شرک ہے؟ کہنے والے خود بدعتی ہو جاتے ہیں، کہنے والے خود شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ میلاد کی خوشیاں ہم مناتے ہیں، اگر شرک ہو جاتا۔ یاد کرو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا فانی میں تشریف لائے، مبعوث فرمائے، آمنہ کے گھر میں چمکا وہ مدینے کا چاند، سارا گھر منور۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے میرا گھر ایسا روشن ہو گیا، گھر کا چھت کھل گیا اور میرے کمرے سے آسمان اول تک نور ہی نور چمکتا رہا، نور ہی نور، ایسا نور چمکا جس نور کے اجالے میں میں نے ملک شام کے محلات نظر آئے۔ یہ خوشیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ بے شک تھی کہ نہیں تھی؟ بے شک۔ میں نے دیکھا میرے گھر سے آسمانوں تک قطاریں ہی قطاریں، اور حسین و خوبصورت سفید پوشاک والے ایسی قطاروں کو دیکھا تو یہ کیا تھا؟ یہ خوشیاں تھیں۔ چلو ایسی باتیں ہم اگر کہیں گے تو اکثر لوگ کہیں گے یہ سنیوں نے بنا لیا ہے، اور ایسی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ آج کے عقائد کو کٹ کرنا ہے، محبت کو کٹ کرنا ہے۔ جو محبت ایمان کا تعلق ہوتی ہے، ایمان کی ڈور کو مضبوط بناتی ہے، اس ڈور کو کٹ کرنا ہے تو کیا کیا جائے؟ اس میں صرف سب سنتے جاؤ، صرف ایک ہی بات کہتے جاؤ کہ شرک، سب سنتے جاؤ، ایک بات کہتے جاؤ، بدعت ہو گیا مسئلہ۔ اب بدعت اور شرک یہ دو باتوں کے اور دوسرے باتیں کسی اور کے پاس ہوتے ہی نہیں، اور ہم بھی نادان ایسے کہ سنتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرے کہے یہ بات اور ہے کہ یہ نور چمکا، اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھا۔ میں ان کے حساب سے جو شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں میں انہی کے علم کے حساب کہوں گا۔ اس وقت ایمان والے کوئی نہیں تھے، اس وقت کوئی مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں آیا تھا، قرآن مجید نہیں آیا تھا، اللہ کا پیغام نہیں آیا تھا۔ جب کوئی مسلمان انسانوں میں نہیں ہوئے، پتھروں میں کیا ہوگا؟ ارے سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہی میری باتیں آپ لوگوں کو؟ میں آپ لوگوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں، مجھ سے آپ واقف ہیں، میں کوئی نیا نہیں ہوں، آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ بات اچھی لگی تو سبحان اللہ بول رہا نا، زور سے فرشتے اللہ کے گواہ ہو جائیں۔ اللہ حبیب رشک میں کہہ دے کہ فرشتوں دیکھو حیرت دتور کے اس چوراہے پہ کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے گواہی دے دیں اے اللہ تیرے حبیب کی شان بیان ہو رہی ہے۔
شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. ہماری کیا زبانیں ہیں؟ شان مصطفیٰ تو قرآن میں خود خدا بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم بیان کریں تو فتوے لگ جاتے ہیں، خدا بیان کرے تو فتویٰ نہیں لگتا. سارا قرآن تو شان مصطفیٰ ہے. اگر ہم بیان کریں تو کہیں گوشتنا قادری ساری تقریر میں مصطفیٰ کی شان تعریف ہے، مصطفیٰ تعریف ہے، مصطفیٰ اللہ کی باتیں بولتے چلیں. ارے نادر، میں تو کہتا ہوں اللہ کی باتیں کیوں نہ بولوں، اللہ کی باتیں کیوں نہ بولوں، پہلے اس کی باتیں بولوں جو رسول کے ساتھ اللہ ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ ہے. رسول اللہ کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ رسول کے ساتھ اللہ ہے. اب اللہ کی باتیں بولنے کے لیے پہلے رسول کی بارگاہ میں تو آنا پڑے گا. بے شک. بغیر رسول کے مجھے بتاؤ قرآن مجید کی ایسی کون سی نص و آیت ہے کہ بغیر رسول کے اللہ کا بیان؟ قرآن نے کہیں بولا ایسا صبح قیامت تک نہیں ملے گا. ارے مصطفیٰ شان مصطفیٰ میں شان خدا ہے، کلام مصطفیٰ میں کلام خدا ہے. ارے بارگاہ مصطفیٰ سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان بہتر ہے یا پتھر؟ میرے خیال سے آپ کی پتھر ہے. ارے انسان بہتر ہے یا پتھر؟ انسان. ذرا زور سے. انسان. آپ پہ انسان کون ہے؟ ذرا اٹھا. الحمدللہ کوئی نہیں نا. تو آؤ قتل مکرمہ میں ہم پوچھیں جب میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث فرمائے، تشریف لائے، اے عبد المطلب، اے میرے رسول کے دادا. سبحان اللہ. پوتے باپ دادا سے پوچھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا پوتا ہے. لو وہ پوتا گھر میں تھا، دادا کعبے میں تھے. وہ پوتا گھر میں تھا، دادا کعبے میں تھے. پوتے کی بات دادا پوچھتے ہیں، اے دادا بتاؤ اس رات کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ اور ایک دادا ہی نہیں تھے کعبے میں، اب ان کے چیلے بھی جانتے ہیں کہ کون کون تھے، کیونکہ ان کے آقا بھی تھے وہاں پہ. شرک و بدعت جو کہتے ہیں نا، ان کے آقا بھی تھے، ان کے مرشدین بھی تھے وہاں پہ. ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، سارے کفار مکہ بھی جمع تھے. اس رات عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ جھوم رہا ہے. سبحان اللہ. کعبہ جھوم رہا ہے. کعبہ تو پتھر کا ہے نا، پتھر کا ہے نا. 360 بتیں اندر ہیں، 360 معبودان کفار اندر ہیں. کبھی جب سے بنا ہے کبھی نہیں جھوما. آدم کے ساتھ آیا تھا، آدم نے تعمیر فرمائی تھی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں اٹھا لیا گیا، پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اس وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم تک ہر نبی آئے، ہر رسول آئے، مگر کعبہ جھوما سے نہیں. موسیٰ کلیم اللہ آئے، عیسیٰ روح اللہ آئے، داؤد خلیفۃ اللہ آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت الیاس آئے، یونس آئے، ہر نبی ہر رسول آیا، مگر جھوما نہیں. ہے کوئی تاریخ؟ یہ ہم سے مت پوچھنا بھائی، جو شرک حرام بدعت کہتے ہیں نا ان سے پوچھو. کبھی جھوما نہیں. مگر کیا بات ہے، ہمارے رسول تشریف لائے تو جھوم رہا ہے، جھوم رہا ہے. ارے کعبہ پتھر کا ہو کر جھوم رہا ہے، ہم انسان محبت والے ہو کر میلاد مصطفیٰ کی خوشیوں میں کیوں نہ جھومیں؟ کیونکہ انسان افضل ہے کہ پتھر ہمیں سکھا رہا ہے اے اللہ کے بندو، اے میرے رسول کے امتیوں، میں پتھر ہو کر خوشی منا رہا ہوں، تم انسان ہو کر. بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے بت تھے. اب بعضوں نے ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو بت گر گئے
بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے، چھپ کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، کیا کہتا تھا؟ آ گیا میرا محافظ، مجھے نجاست سے پاک کرنے والا، گندگی سے پاک کرنے والا، بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا۔ اب تک جتنے بھی آتے رہے مگر جو آیا ہے صبح قیامت تک تیرا، صبح قیامت تک میں کبھی ناپاک نہیں ہوں گا۔ ایک خوشی آ گئی، جھوم اٹھا، بت اوندھے ہو گئے۔ کسی نے کہا دیکھو بت گر گئے، میں نے کہا ہاں بت گر گئے، مگر کل تک وہ سب کے معبود خدا بنے تھے، آج وہ اوندھے گر گئے، مگر گر گئے تو گر گئے، اوندھے کدھر گر گئے؟ جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر پتھر سے پوچھو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، جن سے جامع ترمذی سیاح ستہ کے کئی حدیثیں گواہ ہیں، سرکار مولا علی فرماتے ہیں جس راستے سے چلتے تھے پتھروں سے سلام آتا تھا اور درخت سجدہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں جاتے ہر جانور، اونٹ سے لے کر ہرنی تک، بلی تک، ارے گزندہ سانپ، زہریلا سانپ تک، جب سرکار کو پاتا تو فوراً پیروں کو بوسہ دیتے، سبحان اللہ، سرکار کی بارگاہ میں سجدہ کرتے۔ ہم سے زیادہ یہ لوگ حدیثاں پڑھتے مگر یہ باتاں چھپاتے، کئی کو محبت ہو جاتی نا، محبت کو توڑنے کی قسم کھائی، پھیلائیں گے کیوں؟ گزندے تک سرکار کی بارگاہ میں جھک جاتے، سجدہ کرتے، تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کئی راہبے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی سن لیں، کہ جب دیکھا کہ یہ سارے سجدے ہو رہے ہیں، سرکار دو عالم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ پتھر ہو کر، شجر ہو کر، جانور ہو کر آپ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو ان سے افضل ہم ہیں، ہم بھی سجدہ کریں؟ یہ سرکار دو عالم نے فرمایا نہیں، سجدہ تو حق کے لیے ہے، سجدہ جائز اللہ کو ہے، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر سجدے کی اجازت دے دیتے، جہاں شفائے رسول وہاں ہمارا سزا ہو جاتا۔ اے میرے امت کو سرکار دقت و پریشانی میں ڈالنا نہیں تھا، اسی لیے یہ خدا کے آگے جھکایا، اور ہر پتھر، ہر درخت اور جھومنے والا کعبہ اور اوندھے گرنے والے بت یہ کہتے، سبق دیتے گئے کہ نادانو، تم تو انسان ہو، ہم پتھر ہو کر اس بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ اب ہم کو کس نے روکا؟ میرے رسول نے روکا۔ کس نے روکا؟ میرے رسول نے فرمایا اللہ کو سجدہ کرو۔ اب اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کرو۔ وہاں ایسا نہیں فرمایا تم تنہا کرو۔ اب دیکھا رکوع کرنے والا میرا نبی تو ان کے ساتھ ہم بھی رکوع، سجدہ کرنے والا ہمارا نبی تو دیکھا ان کے ساتھ ہمارا سجدہ۔ اب ہمارا رکوع کیا ہے معلوم نہیں، ہمارا سجدہ کیا ہے معلوم نہیں، جبکہ ہم کو قبلہ کدھر ہے معلوم نہیں، کدھر کرنا معلوم نہیں۔ یہ ہمارے نبی جہاں سر جھکایا ہم نے بھی جھکا دیا۔ ہمارے نبی کا سر سامنے، ہمارا سر پیچھے، ہمارے نبی سجدے میں تو ہمارے نبی کے پیچھے ہمارے سر سجدے میں، تو ہمارے سجدے نبی تک، نبی کے سجدے خدا۔ والذین آمنوا، وہ ایمان والے، کون؟ وہ ایمان والے جن سے مجھے محبت ہے،
اب محبت کا تعلق جب ایمان سے ہے تو وہی محبت رسول کی بارگاہ میں چلی آئی، رسول کی بارگاہ میں دوڑی آئی۔ اس وقت کوئی مسجد نہیں تھی، نہ محراب، نہ منبر، نہ مینار، ایک مصطفیٰ کی بارگاہ تھی۔ سبحان اللہ۔ پوچھو ان سے، پوچھیں، اور وقت قرآن بھی نہیں آیا، اللہ کا کلام نازل نہیں ہوا، ابھی وحی نہیں آئی، تو اس وقت میرے رسول کا کردار، میرے رسول کی سیرت بیان کرو، چالو چلن بیان کرو، فضیلت و مرتبہ بیان کرو۔ وہ کفار مکہ تھے مگر جانتے تھے کہ محمد سچا ہے، کفار مکہ تھے مگر جانتے تھے محمد ہم سب میں افضل ہے، اس کا عدل افضل ہے، اس کا انصاف افضل ہے، سچائی افضل ہے، امانت افضل ہے، کردار افضل ہے، اقوال افضل ہے۔ ارے محمد کا سارا وجود سب سے افضل و اعلیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کفار مکہ کو اتنا اعتماد تھا جو آج کا مسلمانی دعویٰ کرنے والا پنجگانی نمازی پڑھنے والے کو نہیں ہے۔ اس وقت کا بے ایمان آج کے ایمان کے دعوے کرنے والوں سے کئی درجہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا مگر مصطفیٰ کی افضلیت، مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ کا مرتبہ، مصطفیٰ کا درجہ، مصطفیٰ کی شان تھی۔ بس سمجھ میں آئی؟ اور آج سب کچھ ہونے کے باوجود شان مصطفیٰ بیان کرے تو یہ کہاں ہے؟ لگتا ہے اندھیرے میں پڑا ہے یا سردیوں میں پڑا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں نا آپ، پسینہ آ رہا ہے، یہ ہے جذبہ، سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اللہ۔ بلبلہ۔ ارے سردیوں کا نہ ڈر، بے شک صاحب، دھوپ سے خطرہ، بے شک۔ جب ہو سینے میں محبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرے گی ہم کو سردیاں، کیا کرے گی ہم کو دھوپ؟ ہم کچھ نہیں دیکھنے والے، بس نام لیا گھس جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی نام کافی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آئیے وہ پیارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، کعبہ جھوما، وہ بت اوندھے گرے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے منانے والا کعبہ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے۔ ہر سو جس طرح اللہ نے پھیلایا فرشتوں میں، کائنات میں، کسی نبی کے اس طرح پھیلایا نہیں نا۔ تو معلوم یہ ہوا جو لوگ الزام دیتے ہیں یہ میلاد النبی برتھڈے، یہ عیسائیوں کا طریقہ، میں تو کہتا ہوں نادان، وہ تو بعد ہے، پہلے ہمیں، ہم نے تو وہ کہاں ہے معلوم آپ کو؟ ہم نے تو ہے نہیں نا، پہلے ہم باپ دادا ہیں ان کے۔ ابھی لوگوں کو کیا معلوم، یہ مناتے، یہ ان کا کام ہے وہ۔ ارے ان سے ہم کو کیا مطلب ہے؟ ارے ہما ہے کیا وہ؟ اب دنیا کی نظر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد 571 سال کے بعد ہمارے رسول آئے، جانتے ہیں بس۔ اب میں کہتا ہوں ذرا قرآن تو پڑھ لو، دیکھو کہ ہمارے رسول کب سے ہیں، کب سے ہیں؟ جب سے ہیں، جب بھی نہیں تھا، نہ موسیٰ تھا، نہ عیسیٰ تھا، نہ آدم تھا، نہ داؤد تھے، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی بشر، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی ستارے، کوئی نظارے، کوئی فلک، نہ زمین نہ زمان، نہ مکی و مکان، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے رسول جب سے ہیں، جب بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بولو کب آئے؟ پہلے سے کب آئے؟ پہلے ہم کے وہ جب ہمارے رسول آئے تو پہلے کہاں آئے؟ ہمارے پاس نہیں آئے، سب سے پہلے نبیوں کی محفل میں آئے، نبیوں کی محفل میں آئے، اس انوار میں آئے۔ اس بات کا گواہ قرآن ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ میثاق یعنی نبیوں سے اقرار کروایا۔ کیسے کروایا؟ نبی کو پیش کر کے۔ جب نبی وہاں آ گیا تو نور کی میلاد ان کے لیے، سبحان اللہ، نور کی میلاد ان کے لیے۔ اللہ نے فرمایا
اس نور پہ ایمان لو تو میں تمہیں نبوت سے سرفراز ہوں گا. سبحان اب سارے نبی اس نور مصطفیٰ پہ ایمان لائے. میں کہہ رہا ہوں یہ خدا کا قرآن جب ایمان لانے کے بعد وہاں ایمان لائے نور کو دیکھ کر، اور نور سامنے تھا. اب وہ نوری بشر بن کر دنیا میں آیا تو ہم ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم ایمان لائے. عالم پہلے بھی تھا، عالم اب بھی ہے، عالم قیامت تک ہوگا، مگر وہ عالم اتنا پیارا ہے جو جس عالم میں ہمارے رسول ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے اس عالم سے پیار خدا کو ہے. تو یہ ہمارے کردار کی وجہ سے نہیں ہے، چالو چلن کی وجہ سے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے 4 5 سعودی عربیہ کے چکر لگائیں گے، یا 2 بار 3 بار 4 بار حج کو جائیں گے، یا 10 12 بار عمرہ کو جائیں گے اس لیے پیار ہے. نہ، حج و عمرہ سے پیار ہوتا، حج و عمرہ سے پیار ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیار سب سے پہلے ان کو دے دیتا جب ہمارے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ وہی پیدا ہوئے تھے. دیتا کہ نہیں دیتا؟ بے شک. مگر دیا نہیں نا. کب دیا؟ جب ہمارے نبی تشریف لائے. ہمارے رسول کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے، ہمارے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور اقرار کیا، ایمان لائے. جب نبی کی بارگاہ میں آ کر ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہم کو ان سے محبت ہو گئی. سبحان اللہ. تو محبت، نبی کی بارگاہ میں جو چلا جاتا ہے، نبی کی بارگاہ سے جو بچ پا لیتا ہے، ہر اس فرد سے، ہر اس مسلمان سے خدا کو محبت کا ذریعہ دربار مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. محبت کا سمندر بارگاہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. محبت جہاں مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. اب کہاں ملی محبت؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. ایمان کہاں ملا؟ بارگاہ مصطفیٰ میں. جب بارگاہ مصطفیٰ سے ایمان لے کر آیا، ایسے تو اللہ کے کئی بندے ہیں، تورات والے، زبور والے، انجیل والے، یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور سب کچھ ہیں. اللہ فرما دے سکتا مجھے ان سے بھی محبت ہے کہ وہ بھی میری کتاب پر میرے نبیوں کے ایمان لائے، میرے نبیوں کی امتی ہیں. یہودیوں میں 50,000 پیغمبر آئے اور سب آئے، ان سے بھی محبت ہے. اللہ فرما دیتا نہ. فرمایا کس کو؟ ہم کو ان سے محبت ہو گئی. کس سے؟ جن کو مجھ سے محبت ہے. وہ ہے اے پیارے حبیب جو تیری بارگاہ کے غلام ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو تیری بارگاہ میں ہر ہمیشہ آتے ہیں اور تجھے دیکھنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں، تجھے رکھنے کے لیے بے قرار و بے چین ہو جاتے ہیں. جب ایک پل کے لیے تو نظر آ جاتا ہے ان کو سکون آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے، اور وہ اس طرح سمجھ جاتے ہیں کہ کونین کی دولت ہمیں مل گئی ہے، ایک پل اگر زیارت مصطفیٰ مل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تھی محبت. یہی محبت 313 کو لے کر بدر میں آئی تو ہزاروں لشکر کے سرماؤں کو پچھاڑ ڈالا. سبحان اللہ. یہی محبت احد میں آئی تو سب لشکروں کو بھگا ڈالا. اور یہی محبت کربلا آئی، 72-70 پر 2 حسین کے ساتھ 22,000 کا لشکر یزیدیوں کا. حسین کو ڈرنا تھا. ارے حسین تو حسین کے بچوں کو تو ڈرنا تھا، یا ان کے بھائیوں کو تو ڈرنا تھا، گھبرانا تھا. 4 کے مقابلے میں 10 آ جائیں تو ڈرتے کہ نہیں ڈرتے؟ بھائی فطرت ہے نا، سمجھ جاتے کہ میں مار کھانے والا ہوں. ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ڈرنا تھا کہ نہیں؟ نہ ڈرے، نہ قدم ڈگمگائے، نہ وہ ڈرے، نہ کنبا ڈرا، نہ بچے ڈرے، اور اس طرح ثابت قدمی کھڑے رہے. ہزاروں کا لشکر آتا ہے تو آنے دو، جتنے آنے والے آنے دو. میں نے بھی دیکھا یہ سب آنے والے کون ہیں؟ کون ہے معلوم آپ کو؟
نہیں معلوم نہیں نا؟ سنو، پنج گانا نماز پڑھنے والے، میدان میں با وقت اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی ہوتی تھی، خطبہ بھی ہوتا تھا، بیان بھی ہوتا تھا، دو جماعتیں ہوتی، ایک جماعت علی مصطفیٰ کے ساتھ، ایک جماعت یزیدیوں کے لشکر کے ساتھ۔ اب مجھے بتائیں کون سی جماعت اچھی ہے؟ 22,000 کے لشکروں کی ایک طرف جماعت ہے، 70 پر 2 افراد کی ایک طرف جماعت ہے، ایک طرف یوں سمجھو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک طرف 50 یا 100 صفوں میں لوگ کھڑے ہیں، تو وہ جماعت کثیر۔ اب سنیں شریعت کا فتویٰ، مسئلہ یہ ہے کثیر جماعت ہوتی ہے وہاں نماز کے درجے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جماعت جس طرح بڑھتی جاتی ہے درجے اتنے بڑھتے جاتے ہیں۔ گلی کی مسجد میں ایک ثواب، محلے کی مسجد میں ایک ثواب، شہر کی جامع مسجد میں ایک ثواب، اور اسی طرح بدلتے جاؤ۔ مسجد قباء میں ایک ثواب، مسجد قبلتین میں ایک ثواب، اور وہی مدینہ المنورہ مسجد نبوی میں پڑھو تو وہاں کے درجے، وہاں کا ثواب اور وہی نماز مکے میں کعبۃ اللہ میں پڑھو تو درجے ثواب اور۔ معنی کیا ہے؟ جماعت جہاں زیادہ ہوتی ہے ثواب وہاں زیادہ ملتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ شریعت کا فتویٰ، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، یاد رکھو کوئی شخص مر جاتا ہے، اگر تم کو معلوم ہے کہ وہ خطاوار ہے، گنہگار ہے، شرابی ہے، اور اس کے پاس کوئی اعمال نیک ملے نہیں، اچھے نہیں ہیں، تم جان سکتے ہو کہ وہ گنہگار ہے، اور ایسے شخص کے جنازے کی نماز میں جماعت کو زیادہ کرو، جماعت زیادہ بناؤ۔ کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ جماعت زیادہ ہوگی، دعائے مغفرت بھی زیادہ ہوگی۔ اس دعاؤں میں ایک روایت سے 40، ایک سے 100 مسلمان جس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے اس گنہگار دوزخی کو جنتی بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ یہ شریعت کا فتویٰ ہے کہ نہیں؟ یہ درجہ ہے، کیا ہے یہ؟ درجے ہیں، جماعت زیادہ کرو۔ اب اس کربلا کے میدان میں حسین کے ساتھ کتنی جماعت تھی؟ یزیدیوں کا لشکر کتنا تھا؟ جماعتیں ہوتی تھی، نمازیں ہوتی گئی، ارے جمعہ کا بیان بھی ہوا، خطبہ بھی ہوا، مصافحہ بھی ہوا، جماعتیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، مگر مجھے کہنے دو فلاح والی جماعت، نجات والی جماعت، بخش جانے والی جماعت، مغفرت والی جماعت، ارے جس جماعت کے لیے دنیا کے کونے والے، دنیا کے رہنے والے یہ کوئی عبادت و جماعت دیکھے نہ دیکھے مگر عرش اعظم سے سارے ملائکہ دیکھ رہے ہیں، عرش اعظم سے خدائے رب کائنات میں ہو رہے ہیں، اس جماعت کے پیچھے کے دیکھو کون سی حق پر ہے، کون سی نا حق پر ہے۔ اب 72 والے میں سمجھنا تھا ادھر بڑی جماعت ہے، ہمیں چلے جاتے ہیں جامعہ مسجد میں، بڑی جماعت ہوتی، بڑی جماعت ہوتی، جاؤ چلو وہاں ثواب زیادہ ملے گا، جواب زیادہ ملے گا۔ سوال نہیں دیو کہ پڑھانے والا کون ہے؟ پڑھانے والا کون ہے؟ ارے قربان جائے، اسی کو محبت کہتے ہیں، یہی عقیدہ ہے۔ 72 نے دیکھا، ارے ہزاروں کی جماعت ادھر ہے تو ہے، کیا ہوا؟ لیکن ہماری جماعت میں حسین ابن حیدر ابن رسول اللہ، رسول کا نواسا امام بن کر کھڑا ہے۔ ایسی امامت قیامت تک نہیں ملے گی، ایسی نماز کسی مسلمان کو صبح قیامت تک میسر نہیں ہوگی۔ سر پہ ہو تلواروں کا سایہ،
امام ہو حسین نبی کا لالا، پیچھے جماعت کھڑی ہو، ہے کسی کو نصیب ایسی نماز؟ نہیں ملے گی نا۔ صبح قیامت تک کسی محدث و مفسر تو ہو، کوئی عالم ہو، کوئی صاحب ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو ایسی نماز میسر نہیں ہوگی۔ اور وہ نماز حقیقی ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ نبی کا نواسا ہے، نبی کا لال ہے، حیدر کا لاڈلا ہے، فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ نماز پڑھانے کے لیے پیدل آئے، گاڑی نہیں ہے۔ چلیے، جس مقرر کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، حضرت علامہ مولانا صغیر احمد نقشبندی صاحب قبلہ دامت البرکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال نعرہ تکبیر کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ غوث، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا اونچا بولو، ذرا اونچا بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوتا میرا ہاں ہے، میرے پوتے بلا لے گا۔ آئیے تشریف لائیے۔ سبحان اللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ جن شخصیت کا انتظار تھا وہ تشریف فرما۔ اب دو باتیں، اس کے بعد تقریر ختم۔ ارے اس کو نکالو گے۔ چلیے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم و صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ، میں کہہ رہا تھا وہاں جماعت دیکھی نہیں گئی، مگر شریعت کا فتویٰ کیا ہے؟ کثیر التعداد۔ اگر اس میں اگر چھوٹا سے بھی مسئلہ سا پیش آ گیا تو ہمارا حنفی مسلک فرماتے ہیں کہ کیا کثیر التعداد میں کچھ بھی نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ اور ثواب اور درجہ جتنی جماعت کثیر ہے اتنا درجہ، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن وہاں کتنی جماعت ہے؟ کم۔ لیکن اس جگہ جماعت کو نہیں دیکھا گیا، تعداد کو نہیں گنا گیا، دیکھا گیا مصطفیٰ کے لال کو، دیکھا گیا علی کے لاڈلے کو۔ سمجھ گئے نا؟ تو الحمدللہ ایسی نماز صبح قیامت تک کسی کو میسر نہیں ہوگی، مگر وہ امام بن کے سامنے کھڑا ہے، وہی امام پشت نبی پہ، وہی نبی پہ سوار ہے۔ یہ محبت تھی، یہ نسبت تھی، اور ان کا تعلق ایمان سے ہے۔ ان کا تعلق کیا ہے؟ ایمان سے۔ اب وہ نماز پشت پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی سجدہ کرتے ہیں تو آتے ہیں، اور اسی حالت سجدہ میں خدا جانے سجدہ کتنا لمبا تھا وہ یا تو خدا جانے یا تو نبی جانے،
ہم تو صرف پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ ہے نہیں، مگر سجدہ لمبا ہو گیا نا، ہو گیا۔ اگر کوئی آج ہم سنی کا معنی سنت پر عمل کرنے والے اگر یہ دعویٰ کر کے جو لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، اگر ہیں تو تم بھی ایک بار زندگی میں سجدے کو لمبا کر کے بتاؤ، سجدے کو لمبا کر کے بتاؤ۔ میرے رسول نے نواسے کے لیے سجدہ لمبا کر دیا، کم سے کم تم اپنے پوتے کے لیے تو کرو نا۔ فتویٰ دوسرے دے دیں گے، علماء دیں گے، ارے خبیث، وہ نبی کی نماز ہی نبی کا نواسا تھا، وہ ان کی نماز تھی، تیری نماز کہاں؟ ہے کوئی ایسا کرنے والا؟ ہے نہیں ہے نا؟ حالانکہ شریعت کا فتویٰ ایسا ہے، اگرچہ ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھال سکتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ بچے کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہیں، دو ہاتھ پورے حرکت نہیں ہونا ہے، تو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہیں، زیادہ حرکت نہیں، ایک یا دو حرکت سے بچے کو سنبھالنا ہے، بچے کو سنبھال کر نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ شریعت کا فتویٰ ہو جاتی ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں ہوتا، کہیں بید بھی نہ ہو جائے، ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ اب اس نماز کو تو وہ نماز نبی کی تھی اور نواسا ساتھ میں تھا، تو جدا کب ہوئے دونوں؟ امام الانبیاء کا سجدہ اور کربلا کا امام دو ساتھ میں، ایسی نماز کہیں نہیں ہوگی نا؟ تو وہ نماز دیکھی گئی، کثیر التعداد میں ان کی نماز ان کی جماعت کو دیکھی نہیں گئی، اسی لیے کہتے ہیں جہاں مستقلال میں آتے ہیں دامن مت چھوڑنا، دامن مت چھوڑنا، اس لیے راستہ چل جاتا ہے، راستہ کدھر جاتا ہے؟ کیونکہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت اتنا اہم کیا، اتنا سب کچھ دیا، قیامت تک جتنا امت کی ضرورت ہے، جتنا تھا اس کی طاقت تو مقدار کے مطابق دے گا، اور دینے کے بعد ایک اور چیز دیا، اور وہ ہے محبت۔ کیوں دیا یہ؟ اس لیے کہ ایمان کا ڈور اسی سے تعلق رکھتا ہے، یہ چھوٹ نہ جائے۔ اب محبت فتویٰ تو نہیں، ہم اندھیرے میں آئے، اجالے میں آئے، چوراستے پہ بیٹھے ہیں، کبھی مسجد میں بیٹھے ہیں، بھائی محبت ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے اسی مسجد ہوتے ہیں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، یہ محبت ہے، محبت کھینچی چلی آتی ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ مت آؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ تم آؤ، لیکن وہ بھی آتے، چوری چھپی آتے، ہماری محلوں کے پیچھے بیٹھتے، دیکھیں کہ کیا بولتے، حیدرآباد سے میں جامعہ علماء کی فرما ہے، دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا بولیں گے۔ ارے یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جو بھی کہیں گے میرے رسول کی شان بیان ہوگی، میرے رسول یہاں بیان ہوگی، میرے رسول کا مرتبہ فضیلت و عظمت بیان ہوگی، اور جہاں جتنی فضیلت پیارے رسول کی بیان ہوتی رہے گی اتنی رحمت خدا نازل کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بار بار جہاں بھی ہو چلے آئیں، دوڑے آئیں۔ ایک ہی محفل ہے جو ہمارے تمہارے لیے ذریعہ نجات کا سامان بن جاتی ہے، یہ میرے پیارے رسول کی محفل ہے۔ ہاں، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسے مت چھوڑو، یہ عمل ہے، یہ فرض ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ اس کے ساتھ پیارے رسول کی محبت بھی رکھو، پیارے رسول کے فدائی ہو جاؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں، نماز ہو جائے گی، یہ عمل ہے، فرض ہے، ادا ہو جائے گی،
مگر معلوم نہیں، گارنٹی نہیں ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہماری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہماری نماز کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ گارنٹی نہیں، لیکن یہ ایک چیز کی گارنٹی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں چلے آئے، میرے رسول نے ذمہ لیا ہے، میرے رسول نے ذمہ لیا ہے، اور وہ ذمہ کیا؟ خود رب کائنات فرماتا ہے میرے رسول کی بارگاہ میں آنے والوں تمہاری توبہ بھی قبول، تمہارا ذریعہ نجات بھی ہو گیا۔ اللہ کو کہنا تھا مسجد میں آنے والوں بارگاہ مصطفیٰ کیوں رکھا؟ وہاں محبت ہوگی تو یہاں عبادت ہوگی، محبت ہی نہیں تو عبادت کس چیز کا نام ہے؟ مصطفیٰ سے محبت ہے تو مصطفیٰ کی محبت نے تمہیں نماز سکھا دیا، روزہ سکھا دیا، حج سکھا دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا فریضہ دے دیا۔ یہ محبت مصطفیٰ، جتنی محبت ہوتی جائے گی پیارے رسول کی سنتیں اتنی اچھی ادا ہوتی رہے گی۔ اگر محبت ہی نہیں تو کیا سنتیں ادا کریں گے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی اپنے بندوں کو حکم دیا رسول کو ساتھ میں لے کر فرماتا میرے بندوں میرے رسول کے ساتھ ہو جاؤ، میرا رسول جو دیا لے لو، میرے رسول کی اتباع کر لو، میرے رسول سے محبت کر لو، میرے رسول کی صحبت میں آ جاؤ تو کیا ہوگا؟ تم سے مجھے محبت ہو جائے گی۔ یہی محبت کا پیغام ہے جو اہل سنت والجماعت ہر جگہ، ہر چپا، ہر کونا، ہر بستی، ہر شہر، ہر ملک میں ہر وقت ہر ہمیشہ صرف محبت کا پیغام پھیلاتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ عداوت پھیلانے والے پھیلانے دو، اختلافات پیدا کرنے والے کرنے دو، ہم کو ان سے مطلب نہیں ہے، ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم سے ہمارا نبی راضی ہو جائے، ہمارا خدا خوش ہو جائے۔ اب خدا خوش نبی کی شان سے ہوتا ہے، نبی کی محبت سے ہوتا ہے، نبی کی سنتوں سے ہوتا ہے، دیکھتا ہے میرا بندہ کس طرف چل رہا ہے کہ اے اللہ میں مدینے کے راستے چل رہا ہوں تو پروردگار فرماتا ہے تو میرا۔ اگر کوئی کہہ دے میں نجد کے راستے چلتا ہوں، شیطان بولے گا میں تیرا۔ چاہے شیطان کو ساتھ میں رکھنے والے تمہیں تمہارا ساتھی مبارک، ہم کو ہمارا رسول مبارک۔ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دلوں کو تھامے بیٹھو، سنجیدگی سے بیٹھو اور خیالوں کو جمائے بیٹھو، بہک نہ جاؤ، جو بہک گئے بہک جانے دو، لیکن ہم بہکنے والوں میں سے نہ ہوں۔ بات سمجھ میں نا؟ آج کی رات کا ہر ایک ایک لفظ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، ذریعہ ہدایت بن جائے۔ الحمدللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات